السلام علیکم 7th کلاس بیٹا آج ہم اسلامیات لازمی میں سے نظم و ضبط اور قانون کا احترام پڑھیں گے۔ یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 84 پہ اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 87 پہ۔ ہم نے اس کے شارٹ کوسچن کر لیے تھے، آج ہم اللہ کا نام لے کر اس کے لانگ کوسچن کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1، نظم و ضبط اور احترام قانون کی اہمیت بیان کریں۔ آنسر ہے، دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہوتا ہے، اسی کا نام نظم و ضبط ہے۔ روزمرہ زندگی میں ضابطے اور ادب کا خیال رکھنا نظم و ضبط کی پابندی کہلاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ، اور اس ضابطے کے مطابق کائنات کی ہر چیز چل رہی ہے۔ انسان نے اگر نصیحت حاصل کرنی ہے تو انہی کو دیکھ کر کر سکتا ہے۔ سورج کا اپنے ٹائم پر آنا، طلوع ہونا، غروب ہونا، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا، یہ تمام چیزیں ایک نظم و ضبط کے مطابق چل رہی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ روزمرہ زندگی میں ضابطے اور ادب کا خیال رکھیں۔ جب ہر انسان ضابطے اور قوانین کا خیال رکھے گا تو تمام کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ معاشرتی نظم و ضبط قائم کرنے اور شخصی و اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کے لیے ریاست جو قوانین وضع کرتی ہے ان کی پابندی کرنا احترام قانون کہلاتا ہے۔ یعنی کسی معاشرے کو بہتر چلانے کے لیے ایک معاشرہ جو قوانین بناتا ہے وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہر انسان کو ان کی پابندی کرنا لازم ہے۔ قانون معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہر شخص مقررہ حدود میں رہ کر وسائل سے فائدہ اٹھائے اور ملکی ترقی کے لیے کام کرے۔ یعنی ہر شخص ملکی ترقی کے لیے نظم و ضبط کے مطابق کام کرے گا تو اس سے وسائل سے فائدہ حاصل کرنے کا ہر شخص کو موقع ملے گا، جس سے انسان کو خود بھی فائدہ حاصل ہوگا اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور نبی بھیجے تاکہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین نظام دیا جائے اور انہیں قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جائے۔ نظم و ضبط اچھی زندگی گزارنے کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط اور قانون کے احترام کے بارے میں فرمایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان میں سے اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی پیروی کرو۔ یعنی جو قوانین وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بنا رہے ہیں تو ان کی پیروی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ معاشرتی جرائم، سرکشی، نظم و ضبط کا درم برم ہونا، فساد اور بے امنی سب قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ معاشرے میں جرائم تبھی ہی عروج پر جاتے ہیں، تبھی ہی پیدا ہوتے ہیں جب لوگ قوانین کا احترام نہیں کرتے، جس سے سرکشی بھی پھیلتی ہے، نظم و ضبط بھی درم برم ہو جاتا ہے، فساد اور بے امنی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے ناجائز حقوق کے لیے غلط کام کرتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دے تو سب کو اپنے جائز حقوق ملتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، ناجائز لوگوں کا حق مارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ القصص آیت نمبر 77، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یحب المفسدین،
بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں یا فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 655، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہاری قیادت کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ مقصد کیا ہے کہ کسی کی شکل و صورت مت دیکھو، وہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ کے قوانین کے مطابق وہ آپ کی قیادت کر رہا ہے تو لازم کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، کیونکہ وہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ یہ تھا کوسچن نمبر 1۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ کوسچن نمبر 2، احترام قانون کے بارے میں اسوہ حسنہ سے مثالیں بیان کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم وہی حدیث ایڈ کریں گے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تمہاری قیادت کوئی ناک کٹا حبشی بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ وہ حدیث ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایک دفعہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ وہ عورت اپنے قبیلے میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ اب جو اس وقت قوانین تھے، اس قانون کے مطابق اس عورت کا چوری کے الزام میں ہاتھ کاٹا جانا تھا، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کرنا چاہیے، یعنی اس عورت کو بچانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں کہ اس عورت کو سزا نہ دی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ یعنی جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، آپ ان کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو کہ میں اللہ کی حدود کی نعوذ باللہ نافرمانی کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، جب ان میں سے کوئی معزز چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد واجب کی جاتی تھی۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3472۔ آج ہم نے پڑھا ہے نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا کسب حلال، یعنی روزی کمانے کے حلال ذریعے کون کون سے ہیں اور حلال روزی کے کیا فوائد ہیں۔ اللہ حافظ۔